حال آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اس میں گرامی کیا ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ کو عزت. مائک قریب اٹھائیں، مائک منہ کے قریب لیں. میرا نام محمد افاق ہے. یہ محمد افاق بھائی لاہور پاکستان سے بات کر رہا ہوں. یہ اللہ آپ کو عزت دے. الحمدللہ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اچھا میں نے نا لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی، تب آڈیو کال کی تھی. جی جی بسم اللہ. تب کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو ابھی جو ہے نا مجھے یاد نہیں پڑتا. بسم اللہ جی سر بات. اچھا ابھی سوال پہلا میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دو کلپ دیکھی ہیں آپ، تو جب میں پہلے بتا رہا ہوں دیکھیں میرا جو مقصد ہے نہیں سوال کرنے کا، یہ کوئی کو نیچا دکھانے کا مقصد نہیں ہے بالکل کہ میں کوئی آپ کی مخالفت کرنے آئے شیعہ کوئی باتیں سنانے آئے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں جو اختلاف ہے ہمارے وہ دور ہو. ٹھیک ہے میرے ٹوٹل 3 سوال ہیں. ٹھیک ہے 3 سوال ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی کلپس دیکھی تھی، اس میں جو ہے آپ حضرت عائشہ کو لے کے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ جو رضاعت والا معاملہ ہے، پھر ان کی جو بھانجی اور بھتیجیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے آپ روایات کے بیان کرتے ہیں جی وہ کیسے جو ہیں مطلب یہ عمل نہ سر انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں نے جو ہے نا جو ہم معاملے خود اپنی کتب سے پڑھا دیکھا ہے کہ وہ صحیح مسلم سے ہے. ٹھیک ہے مسلم سے 1453 حدیث نمبر ہے یہ. ٹھیک ہے 1453 انٹرنیشنل نمبر ہے یہ. تو دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے کے ساتھ کرنا ہے تو وہ کیا طریقہ. ٹھیک ہے اس مل گئی آپ کو؟ مجھے سب پتا ہے، بات کریں میں مجھے سب معلوم ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہو تو اس میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو آپ نے عمل سر انجام دینا ہے تو کیسے دینا ہے کہ کسی برتن میں ڈال کے جو ہے نا پھر اس جو ہے نا رات کا معاملہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ کہتے ہیں جی کہاں کس حدیث میں کس حدیث میں الفاظ پڑھیں 1453 اس میں مسلم میں 1453 برتن والی حدیث سے حدیث مسلم میں نہیں پتہ نہیں آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کوئی آپ کسی نے آپ کو سنایا ہے؟ نہیں میں نے خود دیکھا میرے پاس 145 حدیث پڑھو عربی میں پڑھو نا بھائی. نہیں عربی میں نہیں اردو میں پڑھوں گا، عربی میری اتنی ٹھیک نہیں ہے بھائی. 1453 جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائی. 153 بالکل آپ کے مقصود کے مخالف. یہ کتاب ہے مسلم، کتاب دار الفکر. اوکے یہ حدیث نمبر ہے، کتاب الرضاع ہے، باب فی المص والمصتین. ایک یا دو مص بولتے ہیں چوسنے کو، انگلش میں بولتے ہیں ٹو سک، اس طرح کرنا ہے منہ میں کسی چیز کو لے کے اس کو چوسا جائے. حدیث نمبر 1453 1451. اچھا معاف کرو کیا ہوا بھائی 1451 1451 نہیں ہے یہ تو 1451 اس میں تو یہی ہے. میں یہ دکھاؤں یہ 1451 ہے. لا تحرم الرضعة او الرضعتان ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ دودھ دینا کافی نہیں ہے، او المص او المصتان، ایک یا دو دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے. اوکے اب 1453 نہیں اچھا میری بات سنیں. ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. نہیں چوسنا 1453 ہے 1453 ہے کہ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. 1453 اس میں کپ والی بات نہیں ہے جو کپ میں ڈال کے جو کہتے ہیں نا. نہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا کرنے، آپ ایسا فرمایا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. بالکل چوسا بچے کو دودھ دیا جاتا ہے چوستے ہوئے دیکھا جاتا ہے. مردوں کو تو دینا ہی نہیں ہوتا نا، کیونکہ قرآن نے بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الرضاعة من المجاعة لا رضاع بعد الحولين لا رضاع بعد الفطام. بچہ جو ہے صرف 2 سال تک اس کو دودھ دے سکتے ہیں. بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے نا وہ بچہ جو ہے چوستا ہی ہے. بچہ کو کب سے پلانا مشکل بھی ہوتا ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا جو کپ والی وہ مسلم میں نہیں ہے، کپ والی مسلم میں نہیں ہے بھائی، آپ نے خود بنا دیا کہ کپ میں نکال کے کسی کو دے دو. دکھاؤ نا پھر متن پڑھو، غلط ہی پڑھو عربی میں کوئی بات نہیں. آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا بنت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ٹھیک ہے اس میں کپ نہیں ہے، ان کے جو اس میں کپ نہیں ہے. سالم بن سہیل میں کوئی کپ کا ذکر نہیں. وہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں کپ وہ شب کچھ بھی نہیں. پھر اس کو تعجب کیوں ہوا؟ سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مطلب وہ پہلی بات ہے وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے. پہلی بات ہے. دوسری بات اس میں کب کہاں ہے؟ کب کہاں ہے اس میں؟ مراد کسی برتن میں ہے نا. برتن کہاں اس میں؟ برتن کا کہاں ذکر ہے؟ وہ حدیث میں 12 پڑھ چکا ہوں. کہاں اس میں برتن کا ذکر ہے؟ دکھاؤ پڑھو، تم پڑھو دکھاؤ پڑھو میں سنتا ہوں. رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے اللہ کے رسول، سالم رضی اللہ تعالی عنہ گھر آنے کی بنا پر اپنے شوہر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں تسلی دیکھ، حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پلا دو. انہوں نے فرمایا میں کیسے اسے دودھ پلا دوں جبکہ وہ بڑا آدمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو اس میں جو بیان کر رہا ہے کہ وہ آگے سن تو نہیں اس پوری تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اس سے مراد یہ کہ کسی برتن میں نکال کر، کس سے مراد ہے وہ مترجم کا قول ہے، وہ مترجم کا قول ہے، وہ حدیث میں نہیں. حدیث یہ دیکھو
وہ حدیث بھی غلط ہے، ملاحظہ فرمائیے، وہ حدیث یہ ہے، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حدیث میں برتن ہے، حدیث میں برتن ہے، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 1453 یہ ہے۔ ارضعی، اس نے کہا کہ سہل ابن سہیل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لڑکا میرے پاس، سالم میرے پاس آتا ہے اور ابھی حذیفہ کو اچھا نہیں لگتا ہے، شوہر کو اچھا نہیں لگتا، وہ حلیف ہو، وہ اس کے حلیف بھی تھے، اچھا قال ارضعی، اس کو دودھ پلاؤ، کیف ارضعہ، میں اس کو کیسے، ارضاء پلانے کو بھی نہیں کہتے، ارضاء پلانے کو نہیں کہتے، ارضاء سینہ دینے کو کہتے ہیں، ارضاء بولتے ہیں نا کہ بچے کے منہ میں آپ اپنا پستان ڈال دو، اس کو کہتے ہیں، اچھا اس کو ارضاء کر دو، کیف ارضعی وہ رجل کبیر، وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ تو مرد بن چکا ہے، میں اس کو کیسے اپنا پستان دے دوں؟ تو تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وقال قد علمت انه رجل کبیر، مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کب اس میں ہے نہیں، کب آپ لوگوں نے اضافہ کیا اپنے جیب سے، اور یہ حدیث، اور اجازت اب میں یہ حدیث جو ہے نا، یہ روایت جو ہے خود رسول پاک سے، یہ آپ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی روایت، عائشہ کے اس فعل کی تصحیح کے لیے ایک ہی روایت ہے، اور یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ روایت جو ہے، یہ روایت بھی قرآن کے خلاف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اس کی وجہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کیونکہ ایک منٹ میں دکھا دوں آپ کو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ ایک عورت کو کہہ دے کہ تم بڑے مرد کو شادی دے دو، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں، ملاحظہ فرمائے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ دے دیں، رضاع کریں، لمن اراد ان یتم الرضاع، جو چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے پوری کمال رضاع حاصل کریں، تو قرآن کی آیت ہوئی کہ کمال رضاع کہاں پہ ہے؟ تمام رضاع کس میں؟ یتم الرضاع، تمام رضاع جو ہے 2 سال کی عمر میں، اس سے آگے رضاع ہے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کا ترجمہ مثلا طاہر قادری صاحب کو میں دکھا دیتا ہوں، اور مائیں اپنے بچوں کو پوری 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک شخص بڑا ہو چکا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف، مسلم کے آپ ہمیں حدیث دکھا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پھر ان کا اپنا قول، یہ ملاحظہ فرمائے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ہے، جزء 7، یہاں پر لا رضاع بعد الفطام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا رضاع بعد الفصال، فطام یا فصال کس کو بولتے ہیں؟ جب بچے کو دودھ دینا بند ہو جاتا ہے نا، بچہ 1.5 سال کا ہو، 2 سال 2.5 سال کا ہو گیا، اب جو ہے اس کو دودھ نہیں دیتے، اب بچہ کھانا شروع کر دے، اب اس کے بعد کوئی اس کو دودھ پلا بھی دینا، وہ محرم نہیں بنتا۔ اور ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سنن ترمذی باب دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے باب ما جاء ان الرضاع لا تحرم الا في الصغر دون الحولين، رضاعہ جو ہے بچپن میں 2 سال سے کم کی عمر میں اس وقت سبب محرمیت بنتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وفي الثدي وكان قبل الفطام، رضاعہ محرمیت کا سبب اس وقت بنتا ہے جب بچپن میں 2 سال سے پہلے ہو اور اس کا معدہ، بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے، اور فطام سے پہلے ہو، فطام کس کو بولتے ہیں؟ جب بچے کو دودھ سے الگ کیا جاتا ہے۔ هذا الحديث حسن صحیح، حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک اور حدیث، یہ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں، بخاری نے کیا کہا؟ باب من قال ان الرضاع لا رضاع بعد حولين، 2 سال کی عمر کے بعد رضاع نہیں ہوتی، لقوله تعالی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، خود بخاری کا اپنا تفسیر ہے، 2 سال کے بعد رضاع ہوتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حدیث نقل کرتے ہیں خود عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آئے ہیں، وعندها رجل، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا عائشہ کے پاس، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ان کو بہت برا لگا کہ یہاں پہ ایک شخص کیوں بیٹھا ہے میرے بیوی کے پاس۔ عائشہ نے کہا انه اخی، عائشہ نے کہا یہ میرا بھائی، فقال انظر من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاع، تم دیکھ لو ہر ایک تمہارا بھائی نہیں بنتا، رضاعت جو صرف بچپن میں ہوتی ہے، اب تیری ماں نے مثلا بعد میں کسی کو دودھ دیا اس سے وہ نہیں بنتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ سہلہ بنت سہیل والی حدیث ہے نا، قرآن کے خلاف ہے، اور اب بہت ساری دوسرے احادیث کے خلاف ہے، قرآن کے بھی مخالف ہے، احادیث کے بھی مخالف ہے، کہ رضاعت صرف بچپن میں ہوتی ہے، مردوں کو دودھ دینے سے کوئی محرم نہیں بنتا، اور اس میں برتن بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں برتن ہے، اس میں برتن کا ذکر ہے، برتن جو آپ کا ذکر ہے نا وہ کسی شارح کا قول ہے، کسی مترجم نے جو اس میں اضافہ کیا اپنے سے، برتن نہیں ہے حدیث میں۔ اوکے مزید بولیں۔ اس میں مزید یہ دیکھیے آپ نے، مطلب یہ تو تیسرے اور پانچویں کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے خود بھی ایک نوجوان کو جو ایسے عمل یہ سکتا، وہ آپ کی کتب میں نے کتاب بھی دکھایا نا، چاہیے تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہماری کتب سے دکھایا تھا، مجھے پتا ہے، میری باپ نے مجھے ایک بات بتائی کہ جب ایک عورت ہے وہ مطلب کبھی اس کی اولاد کبھی ہوئی نہیں ہے، کیا اس کو وہ دودھ آ سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یہ آپ کی کتب میں موجود ہے، میں جتنا موجود ہے بھائی صاحب، جتنا موجود ہے میں نے آپ کو دکھایا، وہ مجھے نہیں معلوم اس عورت کی اولاد ہی نہیں، اب اس نے کیوں کوشش کی ہے نا، وہ دیکھیں
یہ تو ثابت ہے آپ کے کتب میں کہ وہ، میں آپ کی بات سن لیتا ہوں، سن لیں میرے بھائی صاحب، میرے عزیز محترم، آپ کے کتب میں یہ تو ثابت ہے کہ عائشہ اپنی بھتیجیوں کو اور اپنی بھانجیوں کو اور اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی کہ جو شخص ان کے پاس آنا چاہتا ہے ان کو وہ دودھ دے دے. یہ تو ثابت ہے نا، یہ تو ثابت ہے. اب اگر وہی شخص، اگر آپ کے وہ کوئی شہادت تو نہیں ہے آپ شیعوں کو کہہ دیں کہ شیعوں نے بے احترامی کی ہے، میں ہماری کتاب تو نہیں، آپ کی کتاب میں، کہ اس نے مثلا اس عمل کی کوشش کی کسی نوجوان کو دودھ پلا دیا، آپ کہتے ہیں اس کے پاس تو دودھ ہی نہیں تھی. یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، یہ معمہ یہ اپنے علماء سے پوچھو، اپنے جنہوں نے کتاب لکھا ہے انہوں نے اس بات کی توضیح نہیں دیا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا جواب. میں نے جو آپ کے کتاب میں تھا وہ دکھا دیا، لیکن وہ وہی ہے جو اپنی بہنوں کو تو حکم دیتی تھی نا، اپنے بچیوں بہانجیوں کو. جی سر. اچھا، ابھی آپ نے بولا جو مسلم کی جو حدیث ہے نا وہ خلاف ہے، شیعہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف، ٹھیک ہے، تو آپ اس حدیث کو نہیں مان رہے، پھر آپ اس حدیث کو کیسے مان رہے ہیں جب یہ ٹیکنیکلی ٹھیک بھی نہیں ہے؟ جب ایک عورت کی حاملہ ہی نہیں ہوئی تو اس کو اولاد بھی ہے، کیسے آگے کوشش کیوں کرے؟ یہ حدیث کو آپ غلط نہیں مانے کہ یہ حدیث بھی غلط ہے، آپ کو ٹھیک مان رہے ہیں، غلط مان. دیکھیں بھائی، جو میں جس حدیث کا میں نے انکار کیا اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا ہے کہ تم ایک مرد کو، بڑے مرد کو دودھ پلاؤ. وہ عورت نے کہا، پوچھا کہ بھائی صالح بن سہیل نے، صحابیہ نے، وہ تو ایک مرد ہے، میں کیسے اس کو دودھ پلاؤں؟ یعنی اس کو شرم آ گئی ہے یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے کہ مجھے پتہ ہے وہ مرد ہے، ختم بات، اس کو دودھ پلاؤ. تو ہم نے کہا کہ یہ ان کے اپنے سنت کے خلاف ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، یا اسلام کے قانون کے خلاف ہے، ان کے اپنے اقوال کے خلاف ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. تو اس لیے عائشہ کے اس فعل کا، عائشہ جو فتوے دیتی تھی کہ بھائی اپنی بانجیوں وغیرہ سے، یہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے. کیوں ایسے کرتی تھی خود عائشہ سے پوچھو، اپنے علماء سے پوچھو. اب عائشہ نے، آپ کے کتب میں یہ مذکور ہے کہ جناب عائشہ نے اور بعد ایک نوجوان کو ایسا کرنے کی کوشش کی. آپ کہتے ہیں اس حدیث کو کیوں مانتے ہو، اس حدیث کو کیوں مانتے ہو؟ تو جب عائشہ کا تاریخ آپ دیکھیں بھائی، جب وہ اپنے بچیوں کے طرف فتوے دیتی ہے قرآن کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اس بات سے. اب میں نے بخاری کی حدیث دکھایا کہ پیغمبر کو غصہ آیا، کہا کہ صرف دودھ دینا صرف بچپن میں ہوتا ہے، اس کی ماں بھی یہی کرتی ہوگی. اگر یہ اس سے یہ فعل صادر ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تعجب کی کون سی بات ہے کہ میں اس کو نہ مانوں؟ میں پیغمبر کے متعلق پیغمبر کا دامن میں بری کر لیتا ہوں، کیونکہ پیغمبر معصوم ہے. پیغمبر یہ حکم نہیں دے سکتا ایک بڑی عورت کو کہ بھائی تم ایک نوجوان کو، ایک مرد کو تم چاہتی دے دو. میں نے اس کو نہیں مانا. میری بات سنیں نا، بات سنیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے دیکھیں، وہ یہ چیزیں ہمیں ایسی نہیں بتاتے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایسے مطلب ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، نزدیک یہ روایت ٹھیک تو بیان نہیں کرتے، نہیں مانتے کہ عائشہ نے ایسا کیا ہو. لیکن آپ مانتے ہیں کہ وہ آپ کے فیور میں چلے جاتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، لیکن جو راستے میں ہمیں جو ہے تو اس نہیں مانتے. عائشہ نے یہ والا انجام کیا، آپ کہتے ہیں دوسرے سوال کی طرف آ جاتا ہے. ایک منٹ بھائی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء نہیں مانتے. بھائی صاحب، آپ کے علماء نہیں مانتے. میں آپ کو ایک قول دکھاؤں، جو بیان ہی نہیں کرتے اس کا کیا مطلب؟ وہ مانتے بیان کرتے، جب مانتے کیوں نہیں مانتے؟ سب وہی مانتے ہیں. کتاب صحیح سنن ابی داؤد، ابی داؤد سجستانی کی کتاب ہے، اور محمد ناصر الدین البانی نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، جو بہت بڑا محدث تھا وہابیوں کا، ٹھیک ہے نا. یہ جلد نمبر 6 کتاب النکاح اور کتاب الطلاق میں. کتاب کہاں چھپی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب چھپی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کتاب چھپی ہے 2002 میں کویت میں چھپی ہے. اوکے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب النکاح میں ملاحظہ فرمائیے، كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليه. عائشہ اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بھانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ جو بھی شخص عائشہ سے ملنا چاہتا ہے، عائشہ اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، وإن كان كبيرا، چاہے وہ کتنا بڑا ہی آدمی کیوں نہ ہو، 5 مرتبہ اس کو وہ چاہتی دے دے. پھر وہ شخص اس کے پاس جاتا تھا. اسناد صحیح علی شرط البخاری وصححہ الحافظ، یہ بشرط بخاری صحیح ہے. اوکے، اب نہ کہیں کہ ہمارے علماء نہیں مانتے. آپ کے علماء یہ حدیث مانتے ہیں، حافظ ابن حجر اس کو مانتا ہے، اس کا کوئی مخالف ہے ہی نہیں کہ کوئی کہہ عائشہ نے یہ نہیں کرتی تھی. یہ سب علماء اس کے معترف ہیں، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں کہ عائشہ نے نہیں کرتی، ایسے نہیں کرتی، بالکل سب اس کا معترف. ہاں، یہ جملہ کہ عائشہ نے خود کیا یہ آپ کے بعض روایات میں نے آپ کی روایت بھی دکھائی ہے. اب میں وہ آپ کے کتب میں موجود ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر اس نے اپنے بچیوں کو حکم دیتی تھی، اس نے خود بھی کیا ہوگا، تو اس میں کون سی تعجب ہے؟ جی سر. اس کا مطلب کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دی چیز ہے. چلے ہم دوسرے سوال. فائدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ لوگ دیکھو، اپنی توحید عائشہ سے لیتی ہو، سنت عائشہ سے لیتی ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ عائشہ سے لیتی ہو. اور عائشہ کون ہے؟ عائشہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے. عائشہ وہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روایات، کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام دشمن تھا. میں آپ کو دکھاؤں صحیح سند کے ساتھ. مانتا ہوں کہ ان سے جنگ جمل میں ہوئی ہیں، لیکن نہیں، صرف جنگ جمل نہیں ہے. میں آپ کو صحیح حدیث دکھا دوں. ایک منٹ بھائی صاحب،
آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جھوٹ کہتے ہیں. بھائی ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر اس کے بہت سارے دلائل ہیں, صرف جنگ جمل نہیں ہے. میں عبداللہ ابن عباس کا قول آپ کو دکھاؤں. آپ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہیں کرتا مگر وہ شخص کو وہ منافق ہو. آپ کو یہ تو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, لہذا فرمائیے کتاب مسند احمد ابن حنبل. ابھی اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں عائشہ کی دشمنی کی. موسوعۃ احمد ابن حنبل جز نمبر 40 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہاں پر حدیث نمبر 24061. یہ عبید اللہ کس سے روایت ہے؟ عبید اللہ ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے. عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عباس صاحب. عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے جب بیمار تھے, اسی بیماری میں دنیا سے گئے, اور وہ عباس اور ایک دوسرے آدمی پہ انہوں نے ٹھیک لگا کے کیونکہ خود نہیں جا سکتے تھے, بہت بیماری شدید تھی نماز کے لیے, اور ایک آدمی نے ان کو بغل کے نیچے سے اس سائڈ سے, ایک دوسرے نے اس سائڈ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ایک عباس ہے, ایک اور دوسرے کا نام نہیں بتایا, دوسرے کا ایک دوسرا آدمی تھا. ورجلہ تخطانی الارض, اس کے دونوں پیر زمین پہ کھینچے جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وقال عبید اللہ کہتا ہے فقال ابن عباس اتدری ما ذلك الرجل ہوا تدری ذلك الرجل. عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا آدمی کون ہے جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نماز کے لیے. قال هو علی بن ابی طالب, وہ علی بن ابی طالب ہے, ولكن عائشہ لا تطيب له نفسا, لیکن عائشہ کی نفس اس کے لیے پاک نہیں ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کی سند کیسی ہے. یہ حدیث یہ کافی لمبی حدیث ہے, پھر اگلے صفحے میں چلی جاتی ہے. انکن صواحب یوسف, آخر میں عائشہ نمبر 2 ہے. اسناد صحیح علی شرط الشیخین, اس کی سند صحیح ہے بشرط شیخین. عائشہ, یہ اس حدیث اس کے مختلف طرق ہیں. عبداللہ ابن عباس صحیح سند کے ساتھ شہادت دے رہا ہے کہ عائشہ کی دل امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے پاک, لا تطیب له نفسا, اس کا دل امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے پاک نہیں, اس کو گوارا نہیں اس کا نام لے لے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے بیماری کے ایام میں اس کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے نا, یہ شہادت ہے. کہ بولو آپ. چلیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے آپ کو اور جو دشمن ہوتا ہے نا, جو دشمن ہوتا ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی کتب میں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. جی مجھے پتہ ہے, حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے, مجھے والی حدیث کو آپ کے بیان کا. اب میں اس کا دیکھیں, یہ مسند احمد ابن حنبل, اس کو میں اردو ترجمہ آپ کو دکھاؤں اردو ترجمہ اس کا آپ کے. یہ دیکھو, یہ مسند احمد ابن حنبل ہے. نہیں میں آپ کے علماء کا فراڈ دکھاؤں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے, جلد 11. مترجم کون ہے؟ مترجم مولوی محمد ظفر اقبال ہے, ٹھیک ہے نا. اسی حدیث کو وہو علی بن ابی طالب ولكن عائشہ لا تطيب لها نفسا, اس حدیث کا ترجمہ کیسے کرتا ہے؟ دیکھو, حضرت عباس, اچھا چنانچہ حضرت عباس اور دوسرے آدمی بقول راوی وہ حضرت علی تھے, لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا. دیکھو عائشہ نے, یہ دیکھو ان کا کتنا فراڈ ہے. عبداللہ ابن عباس کچھ کہہ رہے ہیں, لا تطيب له نفسا, عائشہ کا دل ان کے لیے پاک نہیں ہے. اس کا ترجمہ کر رہا ہے کہ عائشہ نے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, ان دونوں جملوں میں, کیونکہ اس حدیث کا مترجم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عالم دین ہے, اس کو پتہ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہوتا ہے, اس کا جو بغض رکھتا ہے, وہ منافق ہوتا ہے. تو اس سے عائشہ کا دامن بری کرنے کے لیے اس نے کیا ترجمہ کیا؟ کتنا فراڈ کیا اس نے ترجمے میں, خیانت کی. اوکے مزید بولیں. دیکھیں میں تو آخر میں یہی بولوں گا کہ آخر تک جو نا عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی کہ نہیں تھی. ہاں تھی بالکل. تو اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ بھی ان کے نکاح میں تھی, طلاق نہیں دیا تھا. حضرت لوط کا زوجہ بھی ان کے نکاح میں طلاق کے بھی نہیں دیا تھا. وہ یہ آیت جو ہے نا, آیت صورت ہے, یہ عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اب کہ اپنی کتب میں دیکھو, میں نے 12 یہاں پہ دکھا دیا. دیکھنا سورۃ نور میں جو 11 او بھائی تم, یہ مسلم اپنے کتاب میں ایک باب اس نے بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے نستجیر میں. ابو حنیفہ اپنے ایک کتاب اس نے فتویٰ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھے اور کفر پہ مر رہے ہیں اور وہ نستجیر باللہ جہنمی. بخاری نقل کرتا ہے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جہنم میں. اور بھائی آپ دنیا میں بتاؤ, پنجاب کیڑا محترم ہوتا ہے زیادہ, گڑی یا والدین؟ بندے والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں. والدین زیادہ محترم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا تم نے خیال رکھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا تم نے رشتے کا خیال نہیں رکھا, جن کے متعلق قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ نستجیر باللہ وہ کافر تھے, کہیں بھی نہیں ہے. جس کے متعلق قرآن مجید کی آیت ہے, بلکہ پورا سورہ ہے, وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھے. یہ الگ موضوع ہے, یہ الگ بحث میں مانتا ہوں چیز کو, یہ غلط بیان ہے. نہیں, آپ نے کہا کہ وہ اس کو ان کے نکاح میں تھے. اور بھائی پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں, ان کے نکاح میں عورتیں تھیں. اللہ نے وہ مثال نوح اور لوط کی بھی عائشہ کے لیے دی ہے. میری بات سنیں, نکاح میں تھی نا, دیکھیں نا وہ جتنی بھی عورتیں نکاح میں تھی, کیا ہماری امت کیا مائیں ہیں؟ قرآن میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد کیا مائیں؟
اب اس سے مراد مجھے اب وہ والی حدیث بتائیں گے اپنی کہ جی وہ جس مردوں کی ماں ہے عورتوں کی ماں نہیں، خود اس نے خود کہا، جب اس نے خود کہا، ہاں جب اس نے خود کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے بھائی، نکاح کسی شیعہ نے کہا کہ نبی کے ازواج کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس سے تعلق ہی نہیں ہو. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ مطلب ہم پھر اپنی جو ہماری نہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں بھائی دیکھو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج معصوم نہیں ہیں، ہاں جتنی بھی اگر ان سے خطا صادر ہوئی ہے اگر ان سے عزت کرنی پڑتی کہ نہیں پڑتی، دیکھیں ہاں بات یہی ہے کہ اس کی دیکھو اس سے مراد یہ نہیں ہے تم یہ جو بھی کرے تم ان کی عزت کرو، اس آیت سے مراد یہ نہیں، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دیکھو ہمارے نزدیک خود عائشہ کے نزدیک اس سے صرف حرمت نکاح مراد ہے، ٹھیک ہے نا، عزت والی نہیں ہے. اگر عزت ہوتی عورت کے لیے بھی وہ ماں ہوتی نا. ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں، اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ سنو جو نا یہ پھر دوریاں پیدا کرتی ہیں، مطلب ہمارے نزدیک کو اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں کی عزت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، احترام کرنی چاہیے. اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط وہ ہدایت کے راستے سے خارج نہ ہو، ہدایت کے راستے سے خارج. اور عائشہ نے جو کام کیا نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر نکالنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجازت دیا. اجتہادی نہیں تھا، کیا اجتہاد ہے؟ کیا اجتہاد ہے بھائی؟ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں کس نے؟ اجتہاد کہتے ہیں اس بات کو اجتہاد کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی نص نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو کسی مسئلے پر نا، اس پہ آپ قیاس استحسان کریں. جب احادیث موجود ہیں، اہل بیت سے محبت واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمنی کفر ہے، من اطاع علیا فقط انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. وہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا اجتہاد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اجتہاد اس کو کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں آیت قرآن ہے، آپ اجتہاد نہیں کر سکتے وہاں پر، قرآن کی چرک اس کے خلاف آ کے تم اجتہاد کرو. حدیث موجود ہے، اس کے آپ وہاں پہ اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں ہے. اجتہاد اس کو کہتا ہے کہ اگر قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے. وہ معاذ بن جبل والی حدیث آپ کو یاد ہے؟ معاذ بن جبل والی جب یمن کو بیچ رہے تھے، ان کو پوچھا کہ وہ جبل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے پوچھا کہ یمن جا کے کیا کرو گے؟ کوئی مسئلہ آیا تو اس نے کہا میں قرآن میں دیکھوں گا. اگر قرآن میں نہ ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھوں گا. اگر اس میں بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو اس وقت اس نے کہا میں اجتہاد کروں گا. یہ حدیث تو یہی اجتہاد والی حدیث بھائی. جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نیکی، ان کی طاعت، امیر المؤمنین علیہ السلام، تم خود کہتے ہو من کنت مولا، جو ہے اس کا مطلب دوست ہے، دوست ہے. اور بھائی یہ اجتہاد کیا اس نے. اور بھائی جب قرآن کی آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، اس کے خلاف کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ جو مرضی دنیا میں کرو. پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو، تم کہتے میرے اجتہاد ہے نماز نہیں پڑھتا. یہ پھر اختلاف دور نہ ہوا. میں نے شروع میں بولا کہ میں اختلاف دور کرنا چاہتا ہوں، یہ اختلاف پھر دور نہیں ہوا ہمارے سوال. میں آپ کا خادم ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اجتہادی غلطی ہے. عرض یہ ہے کہ اجتہاد کچھ بھی نہیں تھا. اجتہاد کی کہاں گنجائش ہے؟ اور میری اجتہاد ہے، اجتہاد ہو سکتا ہے کہ میں اجتہاد کروں کہ نماز نہ پڑھوں. میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں سر، میری بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھی، وہ بری تھی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو ان کو برا ہی نہ کہنا چاہیے. میں تو نہیں برا کہنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکن صواحب یوسف، اب کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کی بات کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں؟ اب بھائی تو امتی ہے نا، سنت ہے. اور پیغمبر کی اتباع سنت ہے یا نہیں ہے؟ دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا اگر سنت ہے تو کہہ دو صواحب یوسف ہے. کوئی کہہ دے، آپ کے مولوی سے پوچھو نا، ڈیمانڈ کرو. کوئی تصدیق کرتا ہے؟ نہیں، میں نے پڑھا ہوا یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اگر نبی ہیں اسوہ حسنہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ہے، اس کی اطاعت ہم سب پہ واجب ہے. اگر انہوں نے کسی کو برا کہا ہے اس کو برا کہنا، یہ دین ہی یہی ہے. اگر کسی کو اچھا کہا ہے اس کو اچھا کہنا، دین ہی یہی ہے. دیکھیں نا وہ ان کے مطلب نکاح میری ہے، میں اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. دیکھیں اوکے اس کا جواب دے چکا. اوکے گل کرو. میں اختلاف کا حل نہیں ہوا. دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. جی دوسرا سوال، دوجا سوال کرو. دوجا سوال میں کراں گا. تیرا سر وہ جو قادری صاحب ہے نا، وہ ہیں کراچی سے. وہ ان کی تیسری کلپ آپ کے ساتھ میں نے ان کو سنا ہوا ہے. انہوں نے پنجابی نہیں آندی کیونکہ وہ نے کراچی تو میں پنجاب تو ہوں تو مینوں سونی پنجابی آندی. چنگی گل ہے. اسی آپ تو پنجابی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پنجابی پریکٹس کرتے ہیں. اوکے بسم اللہ کرو جی. اچھا دوسرا سوال ہے میرا نا کہ حضرت عمر کو لے کے اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رحمۃ اللہ علیہا کہ ان پہ جو مطلب قتل کا جو مطلب ہوتے آپ کی طرف سے جو الزام ہے وہ ہماری کتب سے آپ بولیں گے کہ میری بات سنیں. اگر آپ کی کتب سے میں اگر بیان اس کو کروں نا تو جو آپ نے بیان کیا نا، ایک آپ نے جواب دیا کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ ایسے حملہ ہوا تو حضرت علی کہاں پہ تھے، تو آپ نے ایک آپ کی آپ فلیم بن کیس سے حلالی، وہاں سے آپ نے اس کا ریفرنس دیا، بتایا پھر عمر کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے علی نے کی. اچھا پھر سے دیکھیں یہ جو دروازے پہ آنا، آگ لگانا، یہ ظلم کرنے والی جو شروع ہوتی ہے نا جہاں سے، وہ صرف یہی کتب ہے. وہ کیا
میں پن ایسے ہلا رہی تھی، ادھر سے شروع ہو رہی ہے، ادھر سے پھر سب نے کیا لیا ہے آدمی اس کو جو نا وہ پاس آگے ادھر سے ریفر کیا، ایسی بات. اس کے علاوہ ایسی اس سے پہلے کوئی بک بہت زیادہ بک. اچھا اس سے پہلے بھی بکس ہیں آپ جی بالکل. مین کون سی بک ہے جہاں سے یہ ریفر چلتا ہے؟ ان کی شہادت بہت ساری کتب میں ہے، صرف ان کی سلیم کے تھرو نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ چاہیے تو اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں. دیکھیں نہیں وہ مطلب آپ کے یہاں تو جو ہے جیسے الکافی ہے تو اس کے بعد آپ اس سے الکافی کو آپ اپنی معتبر کتاب مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو علاوہ اگر کوئی ہے ریفرنس تو وہ دکھانا مجھے جو واقعی میں معتبر ہے. آپ ویسے جی یہ میں آپ کو بہت ساری کتب میں سے کافی سے دکھا دیتا ہوں، دوسروں سے دکھاتا ہوں، اسے کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 ایک منٹ، اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب دارالکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تو کتاب الحجہ صفحہ نمبر 458 مولد الزہرا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی. یہاں پہ حدیث ہے علی ابن جعفر عن اخیہ بالحسن علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہید، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ صدیقہ شہیدہ، وان بنات الانبیاء لا یتمثن، اور انبیاء کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو حیض نہیں ہوتی، ان کی خون وہ حیض میں بھی اور ولادت کے وقت بھی ان کی خون نہیں ہے، ہمیشہ پاک ہوتی ہیں. یہ کتاب امالی الصدوق شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ جو میں نے آپ کو جو حدیث دکھائی نا کافی والی، کافی کی طرف واپس چلتے ہیں، یہ کافی والی حدیث ہے، اس میں سلیم نہیں ہے، محمد ابن یحییٰ عن العمر ای ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیہ عن ابی الحسن علیہ السلام. اس میں سلیم کا ذکر نہیں. کتاب امالی صدوق کتاب المطبع الحیدریہ النجف الاشرف، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے مجلس الرابع والعشرون 24واں مجلس ہے یہاں پر، صفحہ نمبر، یہ حدیث کافی لمبی ہے، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 99 میں، یہاں پہ حدثنا حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہاں پر وہ حدیث یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اہل بیت علیہ السلام آئے تو ان کو دیکھ وہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کو رونا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل بیت میرے پاس یہ جو ہیں بڑے خوار ہوں گے اور ان کی شہادت ہوگی. انہوں نے ایک کی شہادت کی داستان بتائی، واما ابنتی فاطمہ فانها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی جو ہے اس کی شہادت اس طرح ہوگی کہ یہ پہلے ان کے فضائل بتا دیے. یہ سیدہ نساء العالمین ہے، اولین و آخرین میں سب سے افضل یہی ہیں. وہی بضعۃ منی، یہ میرے لخت جگر ہیں، وہی نور عین، یہ میرے نور عین ہے، وہی ثمرۃ فؤادی، اور یہ میرے دل کے کیا ہے، میرے دل کے یہ فروٹ ہے، میرے دل کا میوہ ہے، یعنی بہت پیار میٹھی ہے میرے لیے. وہی روحی التی بین جنبی، اور یہ میری زندگی ہے جو میرے دو پہلو، میرے دل کے اندر جو میری روح ہے، میری زندگی ہے، وہ زہرا ہی ہیں. وہی الحوراء الانسیہ، اور یہ جنتی ہیں، باطن میں یہ جنتی ہیں، حورا جنت کی خاتون انسان کے روپ میں. متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهر نورها لملائكة السماء كما يظهر نور الكواكب لأهل الارض. جب یہ اپنی نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کا نور اہل آسمان کے لیے، ملائکہ کے لیے اس طرح چمکتی ہے، ان کی نور جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتی ہے. اور اس وقت اللہ اس طرح کہتا ہے ملائکہ سے، یا ملائکتی انظروا الى امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمة بین یدی ترتعد فرائسها من خیفتی وقد اقبلت بقلبها على عبادتی. اے میرے ملائکہ، میرے بندو، دیکھو کہ میری جو کنیز ہے، میری جو بندہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، میری عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے گردن کے رگ میرے خوف سے لرز رہی ہیں، اور میرے اپنے دل کے ساتھ اس نے خلوص کے ساتھ میری طرف وہ متوجہ ہوئی ہے. اشہدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، میں آپ سب کو شاہد بناتا ہوں، شاہد رہو کہ میں نے اس کے سب چاہنے والوں کو، ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیا. وانی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، میں نے جب زہرا سلام اللہ علیہ کو جب میرے پاس آئی ہیں تو میں نے ان کو دیکھا، اس لیے میں نے رویا کہ مجھے نظر آیا کہ میرے بعد وہ ان کی کیا حالت ہوگی. وقد دخل الذل بیتها، میں نے دیکھا کہ خاری اور بے کسی ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہے. وانتہکت حرمتها، اور ان کی حرمت حد ہو گئی ہے، ان کی بے حرمتی ہوئی ہے، احترامی ہوئی ہے. وغصبت حقها، اور ان کا حق میرے بعد میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ ان کی بے حرمتی ہوگی، ان کا حق غصب ہوگا. ومنعت ارثها، اور ان کا ارث چھینا جائے گا. وکسر جنبها، اور ان کے پہلو ٹوٹ جائے گا. واسقطت جنینها، اور ان کی بیٹی جو ہے، ان کا جنین جو ہے، فیٹس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کو ظالموں نے قتل کیا. اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا، وہ اس کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا، ان کے پیٹ میں بچے کو. وہی تنادی یا محمدہ فلا تجاب، اور بی بی سلام اللہ علیہ اس وقت جب یہ لوگ ہمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پکار رہی ہوگی، اپنے بابا کو پکار رہی ہوگی کہ بابا
یا محمد فلا تجاب، لیکن اس وقت میں نہیں ہوں گا کہ میں ان کو آ کے کیا کروں، میں آ کے اپنی بیٹی کا لوگوں کو روک دوں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وتستغیث فلا تغاث، اور وہ پکارے گی کہ مسلمانوں میرا خیال کرو، میں حرمت کرو، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں، لیکن کوئی اس کا خیال نہیں رکھنے ہو. فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیہ، اور میرے بعد وہ ہمیشہ جتنے عرصہ رہے گی ہمیشہ غمزدہ ہو، جتنا عرصہ دنیا میں ہوگی، اور ہمیشہ کرب میں، بے چینی میں اور غم میں ہوگی، گریہ میں، باقیہ گریہ میں ہوگی، گریہ کی حالت میں ہوگی. پھر وہاں ان کی بہت سارے فضائل بتاتے ہیں. تتذکر انقطاع الوحی عن بیتها مرة وتتذکر فراقی اخرى، ایک وہ مجھے یاد کرے گی کہ کیسے میرے بابا یہاں ہوتے تھے، جبرائیل آتا تھا، وحی لے کے آتا تھا، اب میرے بابا نہیں، اب وحی منقطع ہو گیا ہے. اور کبھی یاد کرے گی، کبھی وہ بالکل اس کو تنہائی کا احساس ہوگا. اذا جنح الليل لفقد صوتي الذي كانت تستمع اليه اذا تهجدت بالقران، اور وہ میری آواز جو میں تہجد کے وقت جب میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وہ میری آواز سے وہ بہت مانوس ہے. میرے بعد جب یہ آواز اس کو سنائی نہیں دے گی زہرا سلام اللہ علیہا کو، تو اس سے ان کو بہت ہی جو ہے اداس ہوگا. کبھی میں وحی کا انقطاع کا ذکر کرے گی، کبھی بابا کی آواز نہیں آ رہی ہے، ان کو یاد آئے گا. ثم ترى نفسها ذليلة بعد ان كانت في ايام ابيها عزيزة، پھر وہ دیکھے کہ وہ اب کس طرح خوار ہو گئی ہے، لوگوں نے ان کی کیا بے عزتی کی ہے، اور کیسے وہ اپنے بابا کے زمانے میں ان کی کیا احترام تھی، یہ یاد آئے گا ان کو. عند ذلك يونسه الله تعالى بالملائکہ، تو یہ ان کے بعد ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر وہ دعا کری یا رب انی قد سئمت الحیات وتبربت باہل الدنیا فالحقنی بابی، پھر وہ کہے گا کہ اے اللہ اب میں دنیا سے سیر آ چکی ہوں، مجھے میرے بابا کے پاس لے کے جاؤ. بھلے میرے بابا فيلحقه الله عز وجل بي فتكون اول من يلحقني من اهل بيتي، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے کے آئے گا عالم آخرت میں. میرے اہل بیت میں سے پہلا جو شخص آئے گی وہ زہرا ہی ہوگی. فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة، زہرا میرے پاس تشریف لائے گی عالم آخرت میں، محزونہ بہت غم زدہ، مکروبہ بہت مصیبت زدہ، مغمومہ اس کے دل میں مصیبت بری ہوئی دل کے ساتھ، مغصوبہ اس کا حق غصب شدہ، اور مقتولہ شہید آئے گی میرے پاس. اقول عند ذلك، پھر اس وقت میں کہوں گا اللهم لعن من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من اذلها، اے اللہ لعنت کر جس نے زہرا سلام اللہ علیہا پہ ظلم کیا ہے، اور انتقام لے لے ان لوگوں سے جنہوں نے ان پہ ان کا حق غصب کیا ہے. اور وخلد في نارك من ضرب جنينها حتى القت ولدها، اور جس شخص نے ان کے پہلو پہ مارا ان کو یہاں پہ پہلو پہ مارا، ان کے بچے اس وجہ سے ساقط ہو گئی ہے، اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھ دے، جہنم سے کبھی نہیں نکالنا. وتقول الملائکۃ عند ذلك آمین، اس وقت ملائکہ سب کہیں گے الہ آمین. اوکے، یہ اور بھی احادیث ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں. تو یہ میں نے آپ کے لیے کچھ ایک دو دکھا دیے. اوکے، مزید بولو. میں نے آپ سے بولا کہ شروع میں کتاب کی جو میں نے پوائنٹ بیان کیا نا، وہ والا سلام، یہ ہمارا پوائنٹ ادھر آگے رک گیا دونوں طرف سے. مطلب اگر میں دوسرے علماء کو میں انجینئر صاحب کی بات کو ادھر آ کے رکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر سے ریفرنس نہیں ہے. کیوں ریفرنس نہیں ہے؟ آپ کے کتب سے ریفرنس ہم دیکھتے ہیں، کیوں نہیں ہے؟ صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم کے مین ریفرنس وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ابان بن ابی عیاش جو ہے وہ قذاب ابان بن عیاش، اس میں ابان بن عیاش ہے ہی نہیں. میں نے بخاری میں نے کیا دکھایا؟ کافی دکھایا، میں نے امالی صدوق دکھایا، تو اس میں ابان ہے ہی نہیں، سلیم ہے ہی نہیں. دیکھیں میں سند دکھا دیتا ہوں جو میں نے کتاب امالی کی جو سند ہے، یہ کتاب امالی صدوق. اس کے علاوہ بھی ہے، میں نے وقت مختصر کیا، میں نے 2 حدیث آپ کو دکھائی. کتاب امالی صدوق یہ حدیث یہ ہے، اس میں ابان ہے ہی نہیں. علی ابن احمد ابن موسیٰ الدقاق حدثنا محمد بن ابی عبد اللہ الکوفی حدثنا موسیٰ بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن یزید النوفلی عن حسن بن علی بن ابی حمزہ عن ابیہ عن سعید بن جبیر عن عبد اللہ بن عباس. کہ سعید بن جبیر کی ذریعہ عبداللہ، اس میں نہ سلیم ہے نہ ابان ابن ابی عیاش ہے. اس کے علاوہ ابان ابن ابی عیاش ہمارے پاس ثقہ ہے. جھوٹا کس نے کہا؟ جھوٹا نہیں ہے، ثقہ ہے. اس کے علاوہ صرف ابان ابن ابی عیاش نے روایت نہیں کی کتاب سلیم کو. کتاب سلیم کو ایک اور طریق سے یہ روایت ہے، اس کے صرف ایک طریقہ نہیں، 2 طریقے ہیں کتاب سلیم کے. وہ مستری صاحب جو کہتا ہے نا، وہ ان کی جہالت ہے، یا وہ چھپاتے ہیں، یا ان کی تحقیق نہیں ہے، یا وہ نہیں جانتے، یا مثلا چھپاتے ہیں، ان کو پتہ ہے جھوٹ بولتے ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اس کی جماعت مخالفین کے پاس 3 اسانید ہے گھر پہ حملے کی. ٹھیک ہے نا، مصنف ابن شیبہ میں موجود ہے، کتاب انصاف الاشراف میں 2 مختلف اسانید کے ساتھ موجود ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. اس کے علاوہ نہیں مانتے تو الگ بات ہے نا. وہ سند اس کی بخاری کی سند ہے، بخاری مسلم کی سند. وہ نہیں مانتے، اس کی تعصب ہے. اور کیا کریں؟ اگر کوئی مانے کہ ابو بکر عمر نے زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا، تو پھر وہ شیعہ کیوں نہیں ہے؟ پھر تو رافضی بن گیا نا. لازمی بات ہے وہ نہیں مانے گا، جو اس کے مذہب کے موافق نہیں ہوگا نہیں مانے گا. لیکن حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود. اس کے علاوہ
मुझे अबू बकर की जो तमन्ना है मौत के वक्त, उसमें भी अबू बकर खुद तो उसके एतराफ़ करता है कि काश मैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को मुनकशिफ ना करता, उनके घर को बेपर्दा ना करता। वो सही सनद के साथ आपकी मुख्तलिफ किताबों में मौजूद, एक किताब नहीं कई एक किताब इन लोगों ने उसकी तस्हीह की, उसमें से हाफिज़ ज़िया अल-मक़दसी है और बहुत सारे लोगों ने उसकी सनद की तस्हीह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ अबू बकर से वफात के वक्त वो रिवायत करता है कि ख़त्म मज़ीद है। ओके थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, थैंक यू भाई साहब। 5 घंटे हो गए ना आज, अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉल लेते रहे हम, सिर्फ और सिर्फ कॉल लेते रहे भाई उन लोगों के जो वीडियो कॉलर थे, ठीक है ना। अब जो है कुछ वो ऑडियो कॉलर